الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قضاء الفوائد۔ آج کا درس اس موضوع پر کہ نماز کی قضا، جیسے کہ جو چھوٹ جاتی ہے نماز، وہ کب پڑھنی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو بندہ بھول جاتا ہے نماز تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے جب اس کو یاد آئے۔ اس طرح نہیں کرنا جس طرح کہ آج کل اکثریت ہماری جو ہے نا عادت ہوتی ہے کہ اگر آج ظہر کی نماز رہ گئی ہے تو ہم کل ظہر ٹائم پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں کرنا۔ پہلی تو بات یہ کہ جب ظہر کی نماز رہ جائے تو ایک تو یہ بات کہ جب یاد آئے تب پڑھنی ہے۔ دوسرا، اگر زیادہ مصروف ہے بندہ، یاد بھی آ گئی ہے، ٹائم نہیں مل رہا، تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ظہر کی نماز بندہ بھول گیا ہے تو وہ جب عصر کی نماز پڑھنے آتا ہے تو بندہ ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ ملا کر ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز کہ اگر آپ آئے ہیں نماز پڑھنے اور ظہر کی نماز آپ کی رہتی ہے، امام صاحب عصر کی پڑھ رہے ہیں، تو آپ ظہر کی نیت کر کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ ظہر کی نماز کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، عصر کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو آپ ظہر کی نیت کر کے ساتھ مل جائیں اور ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد عصر کی نماز، اگر کوئی ساتھی، بعض ہوتا ہے کہ کوئی لیٹ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، تو ساتھی اگر مل جائے تو عصر کی نماز دوبارہ بندہ جماعت کروا کے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز ہے کہ اگر مغرب کی نماز رہ جاتی ہے تو عشاء کے وقت آیا ہے بندہ تو اس نے اب یاد آئی ہے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اگر تو وقت عشاء کی باجماعت نماز کھڑے ہونے سے پہلے مل گیا، اگر نماز سے پہلے وقت مل جاتا ہے تو وہ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے، اور اگر نہیں ملتا وقت تو عشاء کے ساتھ، چونکہ عشاء کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو عشاء کے ساتھ مغرب نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے بندہ مغرب جو ہے وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاد آئے، بہتر تو وہ ہے کہ جب یاد آئے تب ہی وہ نماز ادا کرے۔ اگر فارغ ہو گیا ہے، جس کام میں مصروف تھا اس کام سے فارغ ہو گیا ہے تو یاد آ گیا، تو اب ہیلے بہانے نہیں کرنے، چلو میں ٹھہر کے پڑھ لیتا ہوں، یہ وہ پہلی بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جلدی نماز پڑھی جائے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، ہم ایک دفعہ ایک قافلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو حالات یہ ہو گئے، رات زیادہ ہو گئی، رات کا وقت تھا، رات زیادہ ہو گئی، تو ساتھ والے اکثر لوگ جو تھے وہ نیند کے اندر، یعنی نیند آنے لگ پڑی، لوگ جھٹکے کھانے لگ پڑے۔ تو قال اخاف اتنام عن الصلاۃ، انہیں ڈر ہے کہ میں نے کہا کہ کہیں ہم نماز سے سو نہ جائیں، یعنی ہماری نماز رہ نہ جائے فجر کی۔ تو قال بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ انا اقیزکم، تم سو جاؤ میں تمہیں جگا دوں گا۔ فاستجعوا، بس سارے لیٹ گئے۔ واسند بلال ظہرہ الی راحلتہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر اپنی سواری کے ساتھ بیٹھ گئے، اور فغلبتہ عیناہ فناما، یعنی وہ ٹیک، لمبی حدیث کے اندر اس طرح کہ وہ ٹیک لگائی اور اس طرف منہ کیا کہ کب مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئے، مجھے پتہ چلے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں سب ساتھیوں کو جگاؤں، میں نے اذان پڑھوں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی آنکھیں ان کے اوپر غالب آ گئیں اور وہ بھی
سو گئے۔ فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد طلع حاجب الشمس، کہ جب سورج کی ٹکیا طلوع ہو چکی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، اینما قلتا، کدھر گیا تمہارا کہنا جو تم نے کہا تھا، کہ تم نے تو کہا تھا میں جگا دوں گا تم کو، تو تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو قال ما القیت علی نومۃ مثلها قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سو گیا، مجھے بھی نیند آ گئی تھی ان کی طرح، جس طرح آپ سب کو نیند آ گئی تھی مجھے بھی نیند آ گئی۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قبض ارواحکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو قبض کرتے ہیں جب چاہتے ہیں، وردها علیکم حین شاء، اور تم پر لٹا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ یعنی جب بندہ سوتا ہے تو بندہ موت کے قریب ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہوتی ہے، تو بندہ مر گیا ہوتا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کی روح کو واپس دے دیتے ہیں، یا چاہے تو نہیں دیتے۔ کئی ہوتا ہے بندہ سویا سوئے رہ گیا، تو جب چاہتے ہیں اللہ تب جگا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس وقت کہ جب سورج طلوع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال قم فاذن، اٹھو اور اذان پڑھو، بالناسی، لوگوں کے لیے، بالصلاۃ، نماز کے طرف، یعنی لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ۔ فتوضأ، پس سب نے وضو کیا۔ فلما، پس جب ارتفعت الشمس، سورج ٹھیک ٹھاک طلوع تھا، فابیضت، اور روشن تھا، قام، آپ کھڑے ہوئے، فصلی، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ یعنی فل سورج طلوع ہوتے وقت فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ ہمارا اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر فجر کی رہ جائے نا، اب تو رہ گئی ہے جی، تو کہیں جی اب پڑھ لو، اچھا اب تو ٹائم نہیں نا ہے، تو کیا چھوڑنے سے دیر سے پڑھنا بہتر نہیں؟ اگر رہ جائے تو بندہ بعد میں پڑھ لے، بجائے کہ اس کو چھوڑ ہی دے۔ تو یہ جو نیت کہ ہم کل پڑھ لیں گے، تو اللہ نہ کرے کہ وہ زندگی کا آخری دن ہو، تو پھر اس لیے ہماری اگر نمازیں رہ جاتی ہیں تو ہم نے جب ہمیں موقع ملے، جب یاد آئے، بھول گئے ہیں تو جب یاد آئے، سو گئے ہیں تو جب اٹھیں تب ہمیں اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی یاد آتی ہے کہ اگر ہماری ظہر کی نماز رہ گئی ہے اور رات سونے لگے ہیں، اچانک یاد آئی ہے، تو ہمیں اس وقت اٹھ کے پہلے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اپنی وہ آج کی جو خالی جگہ ہے وہ پور کر کے پھر سونا ہے، تاکہ اگر بندہ فوت ہو جائے تو کم از کم شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اللہ سے دعا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب